معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ النساء کی آیت نمبر 94 سے 104 تک کا مطالعہ کریں گے۔ اب ابتدا میں ان ابتدائی چند آیات کی تلاوت کلام پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القی علیکم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحیاۃ الدنیا فعند اللہ مغانم کثیرۃ کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم فتبینوا ان اللہ کان بما تعملون خبیرا۔ لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرار والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجات وکلا وعد اللہ الحسنی وفضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما۔ درجات منہ ومغفرۃ ورحمۃ وکان اللہ غفورا رحیما۔ صدق اللہ العظیم۔ اب ان آیات نمبر 94 سے 104 تک کا ترجمہ۔ مومنو، جب تم اللہ کی راہ میں باہر نکلو تو تحقیق سے کام لیا کرو، اور جو شخص تم سے سلام علیک کرے اس سے یہ نہ کہو کہ تم مومن نہیں ہو، اس سے تمہاری غرض یہ ہو کہ دنیا کی زندگی کا فائدہ حاصل کرو۔ سو اللہ کے نزدیک بہت سی غنیمتیں ہیں، تم بھی تو پہلے ایسے ہی تھے، پھر اللہ نے تم پر احسان کیا تو آئندہ تحقیق کر لیا کرو، اور جو عمل تم کرتے ہو اللہ کو سب خبر ہے۔ جو مسلمان گھروں میں بیٹھ رہتے اور لڑنے سے جی چراتے ہیں اور کوئی عذر نہیں رکھتے، وہ جو اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے لڑتے ہیں، وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے مال اور جان سے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر درجے میں فضیلت بخشی ہے، اور گو نیک وعدہ سب سے ہے، لیکن اجر عظیم کے لحاظ سے اللہ نے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر کہیں فضیلت بخشی ہے، یعنی اللہ کی طرف سے درجات میں اور بخشش میں اور رحمت میں، اور اللہ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، جب فرشتے ان کی جان قبض کرنے لگتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں کہ تم کس حال میں تھے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم ملک میں عاجز و ناتواں تھے۔ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ کا ملک فراخ نہیں تھا کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور وہ بری جگہ ہے۔ ہاں، جو مرد اور عورتیں اور بچے بے بس ہیں کہ نہ تو کوئی چارہ کر سکتے ہیں اور نہ راستہ جانتے ہیں، قریب ہے کہ اللہ ایسے کو معاف کر دے، اور اللہ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ اور جو شخص اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑ جائے، وہ زمین میں بہت سی جگہ اور کسائش پائے گا، اور جو شخص اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کر کے گھر سے نکل جائے، پھر اس کو موت آ پکڑے، تو اس کا ثواب اللہ کے ذمہ ہو چکا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور جب تم سفر کو جاؤ تو تم پر کچھ گناہ نہیں کہ نماز کو کم کر کے پڑھو، بشرطے کہ تم کو خوف ہو کہ کافر لوگ تم کو ایذا دیں گے، بے شک کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ ان مجاہدین کے لشکر میں ہوں اور ان کو نماز پڑھانے لگو تو چاہیے کہ ان کی ایک جماعت آپ کے ساتھ مسلح ہو کر کھڑی رہے، جب وہ سجدہ کر چکیں تو پرے ہو جائیں، پھر دوسری جماعت جس نے نماز نہیں پڑھی ان کی جگہ آئے اور ہوشیار اور مسلح ہو کر تمہارے ساتھ نماز ادا کرے۔ کافر اس گھات میں ہے کہ تم ذرا اپنے ہتھیاروں اور سامان سے غافل ہو جاؤ تو تم پر یک بارگی حملہ کر دیں۔ اگر تم بارش کے سبب تکلیف میں یا بیمار ہو تو تم پر کچھ گناہ نہیں کہ ہتھیار اتار رکھو، بلکہ ہوشیار ضرور رہنا۔ اللہ نے کافروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ پھر جب تم نماز تمام کر چکو
تو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہر حالت میں اللہ کو یاد کرو۔ پھر جب خوف جاتا رہے تو اسی طرح سے نماز پڑھو جس طرح امن کی حالت میں پڑھتے ہو۔ بے شک نماز کا مومنوں پر اوقات مقررہ میں ادا کرنا فرض ہے، اور کفار کا پیچھا کرنے میں سستی نہ کرنا۔ اگر تم بے آرام ہوتے ہو تو جس طرح تم بے آرام ہوتے ہو اسی طرح وہ کفار بھی بے آرام ہوتے ہیں، اور تم اللہ سے ایسی امیدیں رکھتے ہو جو وہ یعنی کفار نہیں رکھ سکتے، اور اللہ سب کچھ جانتا اور بڑی حکمت والا ہے۔ یہ ان آیات کا ترجمہ تھا۔ اب انہی آیات کی تفسیر النور۔ یہ اس صورت میں اہل ایمان کو براہ راست ایک چھٹا خطاب ہے کہ اے ایمان والو، جب تم اللہ کی راہ میں نکلو اور اگر کوئی اسلام پیش کرے تو یہ نہ کہو کہ تم مسلمان نہیں ہو، یعنی اس کے دل میں چھپی بات تم نہیں جان سکتے، کیونکہ ایمان کا تعلق دل سے ہے اور دل کا حال اللہ ہی جانتا ہے۔ اسلام سے پہلے تمہارا بھی حال کچھ ایسا ہی تھا، اس لیے اب تم اپنے نفس کی خواہشات کے مد نظر ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو اہمیت نہ دو۔ تمہارے لیے تو ابھی بڑے بڑے حکمرانوں کے مالک نعمت آنے ہیں، اس لیے بغیر عذر کے جہاد کرنے سے پیچھے بیٹھ نہ رہو، کیونکہ جہاد نہ کرنے والوں سے اللہ کی راہ میں اپنی جانوں اور مالوں سے لڑنے والوں کا بڑا بلند درجہ ہے، اور جہاد کرنے والوں کو ان جہاد کرنے والوں سے فضیلت نہ کرنے والوں سے فضیلت حاصل ہے جو اللہ کی طرف بلند درجے ہیں، بخشش اور رحمت کا سبب ہے۔ بے شک فرشتے جب آپ اپنے اوپر ظلم کرنے والوں یعنی جہاد سے کنارہ کشی کرنے والوں کی جان نکالیں گے تو ان سے پوچھیں گے کہ تم نے ایسا کیوں کیا، جہاد سے پیچھے کیوں رہے؟ تو وہ کہیں گے کہ وہ مجبور اور کمزور تھے، تو وہ فرشتے انہیں کہیں گے کہ کیا اللہ کی زمین کشادہ نہ تھی کہ وہ اس میں دوسرے مسلمانوں کی طرح ہجرت کرتے؟ ایسے لوگوں کے لیے جہنم ہے جو رہنے کے لیے بہت بری جگہ ہے۔ البتہ وہ جو واقعی مجبور اور کمزور ہوں اور انہیں زبردستی روک لیا گیا ہو، یعنی زبردستی گھروں میں بند کر دیا گیا ہو، یا ایسی عورتیں، بوڑھے اور بچے جن کا تنہا سفر کرنا ممکن نہ ہو، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ انہیں معاف کر دے، اور اللہ ہی بخشنے والا معاف فرمانے والا ہے۔ اس کے برعکس جو کوئی اللہ کی راہ میں ہجرت کے لیے نکلے گا اس کے لیے زمین بڑی کشادہ ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نکلے ہوئے کو اگر موت آ جائے تو اس مہاجر کا اجر اللہ کے ذمہ ہے، اور بے شک اللہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ اور جب تم مسافر ہو اور دشمن کا خوف ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم نماز کو کم کر لیا کرو، یعنی نماز قصر کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ یہ کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ نماز قصر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان موجود ہوں اور جنگ کی حالت میں انہیں نماز پڑھانے کھڑے ہوں تو ان میں سے ایک گروہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز کے لیے کھڑا ہو، پھر جب وہ سجدہ کر چکیں، ایک رکعت پوری کر چکیں، تو وہ پیچھے ہٹ جائیں اور دوسرا گروہ آ کر اپنی نماز مکمل کرے اور حفاظت کا سامان بھی اپنے ساتھ رکھے، کیونکہ یہ کافر تو اسی موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ مسلمان ذرا غافل ہوں تو ان پر ٹوٹ پڑے۔ اگر بارش کی وجہ سے تکلیف ہو یا بیمار ہو تو اپنا حفاظتی سامان علیحدہ رکھنے میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، البتہ بچاؤ کی کوئی تدبیر ضرور کر لیا کرو۔ بے شک کافروں کے لیے اللہ نے ذلت امیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ پھر جب تم نماز ادا کر لو تو پھر اللہ کا ذکر کرو، کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے اور لیٹے ہوئے، امن کی حالت میں حکم کے مطابق نماز قائم کرو۔ بے شک نماز کی وقت مقررہ پر ادائیگی اہل ایمان پر فرض ہے۔ اے اہل ایمان، جنگ کی حالت میں دشمن کا پیچھا کرنے میں ہمت نہ ہارنا۔ اس کشمکش میں تمہیں نقصان پہنچ رہا ہے تو تمہارا دشمن بھی نقصان اٹھا رہا ہے۔ تمہیں تو اللہ کا سہارا ہے اور جنت کی امید ہے، جبکہ کفار کو تو ایسی کوئی امید بھی نہیں ہے۔ اس لیے تمہیں دشمن کے ساتھ کئی گنا زیادہ جوش و خروش سے اور جذبے سے جنگ کرنی ہے، لڑنی چاہیے۔ اللہ جاننے والا
حکمت والا ہے۔ صدق اللہ مولا جی۔